السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج جو ہم آپ کو ایک مورل اسٹوری سنائیں گے اس کا نام ہے حاتم طائی اور بادشاہ۔ تو چلیے آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ عرب میں یمن نام کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ بہت زمانے کی بات ہے، وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بڑا سخی تھا اور چاہتا تھا کہ سخاوت میں کوئی اس کے برابر نہ ہو سکے۔ اسی ملک کے ایک قبیلے کا نام طے تھا۔ طے کے قبیلے کا سردار حاتم نام کا ایک نوجوان تھا، اس لیے اسے حاتم طائی کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس بادشاہ کی طرح خزانہ تو نہ تھا، لیکن سخاوت میں بادشاہ سے بھی آگے تھا۔ وہ ہمیشہ غریبوں اور کمزوروں کی مدد کیا کرتا تھا اور ان کی بھلائی کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر ایک کی مصیبت میں کام آتا تھا، اسی لیے لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ پورے عرب میں حاتم کی نیکی اور سخاوت کی شہرت ہو گئی۔ بادشاہ اس سے حسد کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کے سامنے حاتم کا نام لے۔ اگر کبھی حاتم کا نام آ جاتا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا اور کہتا کہ ایسے آدمی کی تعریف کیوں کرتے ہو جس کے پاس نہ کوئی ملک ہے اور نہ کوئی خزانہ۔ ایک بار بادشاہ نے بڑا جشن منایا۔ اس نے بہت سے لوگوں کی دعوت کی۔ اتفاق سے کسی نے حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہنے لگا، جب تک حاتم زندہ ہے میرا نام سخاوت میں مشہور نہ ہوگا۔ اس نے ایک نوجوان کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ، جہاں بھی حاتم ملے اس کا سر کاٹ کر لے آؤ اور منہ مانگا انعام پاؤ گے۔ نوجوان طے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک شخص ملا۔ اس نے نوجوان کو تھکا ہوا دیکھ کر کہا کہ رات ہو چکی ہے، میرے گھر چل کر آرام کر لو، کل صبح چلے جانا۔ نوجوان راضی ہو گیا اور اس کے گھر چلا گیا۔ اس شخص نے نوجوان کو کھانا کھلایا اور اس کا خوب خیال رکھا، اور اس نیکی اور احسان کا نوجوان پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ جب صبح ہوئی تو اس آدمی نے نوجوان سے کہا، کچھ دن اور ٹھہر جاؤ پھر چلے جانا۔ نوجوان نے جواب دیا، میں اس وقت نہیں ٹھہر سکتا، مجھے بادشاہ کے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میزبان نے کہا، آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور بادشاہ سلامت کا کام بتائیں، ممکن ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم مجھے ایک نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، میرا راز کسی کو نہ بتانا۔ پھر اس نے کہا، سنو، حاتم طائی کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا، وہ بڑا نیک اور سخی ہے اور بادشاہ نے مجھے حاتم کا سر لانے کو کہا ہے۔ اگر آپ یہ بتا سکیں کہ حاتم کہاں رہتا ہے تو میرا کام تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ سن کر میزبان ہنسا اور بولا، بھائی، حاتم تو میں ہی ہوں، یہ سر حاضر ہے۔ تم حاتم ہو؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں حاتم ہوں اور یہ میرا سر ہے، میرا سر تم لے لو تاکہ تمہاری مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ حاتم نے اپنا سر جھکا دیا۔ نوجوان چیخ مار کر حاتم کے پاؤں میں گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ جیسے مخلص اور سخی انسان کی جان لے لوں؟ وہ حاتم طائی سے رخصت ہوا اور جا کر بادشاہ کو سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ نے حاتم طائی کی سخاوت اور مہمان نوازی کا ماجرا سنا تو حیران رہ گیا اور بولا، میں حاتم طائی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ حاتم طائی بڑا سخی اور عظیم انسان ہے۔ بادشاہ نے نوجوان کو اشرفیاں انعام میں دیں۔ سچ ہے، نیکی اور احسان دشمن کو بھی دوست بنا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔